الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے وٹ واز دا ریلیجن آف سیٹن پارٹ 5۔ شیطان کا مذہب کیا تھا؟ پانچواں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر میں آج بروز جمعۃ المبارک 9 جمادی الاولیٰ 1445 ہجری اور 24 نومبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ پچھلے پروگرام میں یہ ذکر ہوا قرآن پاک کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کے جو خاص پاک نام ہیں ان کا ذکر قرآن پاک میں اس شان سے بھی ہے کہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یعنی المتکبر ہونا یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور یہی صفت جب شیطان نے سجدہ آدم کے وقت ظاہر کی تو اس کے بارے میں کہا گیا، شیطان کے لیے کہا گیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اس کا مطلب ہے کہ زمین کے لیے اللہ تعالیٰ جن کو خلیفہ مقرر کرے، ان خلیفہ لوگوں کے لیے، ان خلیفہ حضرات کے لیے، ان خلفاء الارض کے لیے اللہ کے خلوص کا معاملہ اور خالص توحید کے خلوص کا معاملہ یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ المتکبر ہوتے ہوئے اپنی صفت تکبر کی بھی نفی فرما دیتا ہے اور نعت نبی اور تعظیم نبی کو اہم قرار دیتا ہے۔ اب سجدہ آدم ہی سے بات لے کے آگے کو چلتے ہیں کہ شرک تو اس وقت نہیں ہوا تھا، سجدہ آدم کا حکم شرک کا حکم نہیں تھا، یہ بات طے شدہ ہے۔ تو جب وہ شرک کا حکم نہیں تھا اور شیطان نے شرک نہیں کیا تھا تو اب اس کو ایک اور زاویے سے دیکھیں، کیا دلچسپ صورتحال ہوتی کہ وہ فرشتے، وہ ابلیس جو پہلے سے اللہ کو سجدے کر رہے تھے، عبادت اور سجدے کو جانتے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ بھئی آدم کو سجدہ کرو اور ابلیس نے نہ کیا، بالفرض اگر اس وقت اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما دیتا کہ بھئی میں نے تو آدم کے سجدے کا حکم بطور آزمائش دیا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے کس کو خالص توحید کا پتہ ہے اب تک عبادتوں اور سجدوں کی وجہ سے اور کس کو نہیں پتہ اب تک، تو اگر اس سجدہ آدم کو دوسرے زاویے سے اللہ تعالیٰ یوں بیان فرما دیتا کہ بھئی میں نے تو یہ آزمائش کے لیے حکم دیا تھا، لہٰذا ابلیس تو کامیاب ہو گیا، تو نے غیر اللہ کو سجدہ نہ کیا، تو اگر ایسی بات ہو جاتی تو کیا عجب حال ہوتا، کیا عجب شان بن جاتی اس واقعے کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس انداز کو پسند نہ فرمایا، اور وہ شیطان جس کے بارے میں ابا واستکبر کہا گیا، اس کے لیے المتکبر نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شیطان کا شرک سے یعنی غیر اللہ کے سجدے سے بچ جانا، اگر دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام غیر اللہ ہیں اور ابلیس نے غیر اللہ کو سجدہ نہ کیا، یعنی وہ شرک سے بچ گیا۔ اگر شرک سے بچنا ہی اصل بات تھی، مکمل بات تھی، تو اللہ تعالیٰ ابلیس کو پسند فرماتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو پسند نہیں فرمایا۔ اب اس بات کو اگر مثال کے طور پہ ہم ایک ایکسپلینیشن کے لیے ایک زاویے سے بیان کر رہے ہیں اور یوں کہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس وقت ابلیس کو پسند فرما لیتا شرک نہ کرنے پر تو آج کیا حال ہوتا، تو وہابی سب سے پہلا جواب یہ دیں گے آج جناب ساری دنیا قبر پرستی سے بھر جاتی، شرک سے بھر جاتی۔ ان وہابیوں کو بچھڑے کا شرک، بتوں کا شرک، سورج کا شرک، ستاروں کا شرک، دیگر شرک
کچھ یاد نہیں آتے، سب سے پہلا ان کا جو ہے نا خیال وہ قبر پرستی کی طرف ہی جاتا ہے۔ اب اس کا جواب سادہ سا یہ سمجھ لیں کہ اس وقت وہ آدم علیہ السلام زندہ تھے، سلامت تھے، ان کی قبر نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور ان کو زندہ جیتے جاگتے سجدہ کروایا گیا، وہ قبر پرستی نہیں تھی۔ لہٰذا آج جو وہابی اس بات کو یوں کہیں کہ اگر شیطان کو پسند کر لیا جاتا تو آج دنیا قبر پرستی سے بھر جاتی، شرک سے بھر جاتی، تو یہ بات اس لیے غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ آدم کی قبر نہ تھی، وہ خود آدم زندہ سلامت تھے، ایک شخصیت کی صورت میں قائم دائم تھے، ٹھیک ہے۔ رب تعالیٰ نے زندہ ہوتے ہوئے انہیں زندگی عطا کی تھی، یعنی اللہ کی صفات کا پرتو مخلوقات میں ہوتا ہے۔ آج یہ حقیر آپ کے سامنے اس ظاہری زندگی میں زندہ ہے، اللہ بھی زندہ ہے، تو اللہ کی صفات کا پرتو مخلوقات میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ المتکبر کی صفت کا اظہار وہ تو شیطان جیسی مخلوق میں بھی ہوتا ہے، یعنی تکبر جیسی صفت اگر اللہ کی بھی شان ہے اور شیطان کے رویے اور ایٹیچیوڈ میں بھی وہ تکبر نظر آیا، دکھائی دیا، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی صفات کا پرتو مخلوقات میں ہوتا ہے۔ لہذا وہابیوں کے عقائد و نظریات انتہائی عجیب، انتہائی جامد اور اصل نظریہ اسلام سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں۔ ہاں، لبادہ اسلام کا انہوں نے اوڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بندوق کے زور پہ اوڑھا ہوا ہے، وہ قبضہ خواہ پنجاب یونیورسٹی لاہور پہ کریں یا مصر میں قاہرہ کی الازہر یونیورسٹی پہ کریں یا مکہ میں خانہ کعبہ پہ کریں، قبضہ یہ سب بندوق کے زور پہ ہی کرتے ہیں۔ اور آج فلسطین کا حال بھی آپ دیکھ لیں کہ ظالم ہمیشہ سے اسلحے اور بندوق اور تلوار اور اپنی بدماشی کے زور پہ ہی قبضہ کرتا آیا، اور ہمارا یہ چیلنج ہے کہ مکہ والے یا یروشلم والے دونوں آئیں، ان کے بنائے ہوئے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم میں بیٹھیں، بحث کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، عقائد و نظریات سے ثابت کرتے ہیں، پھر جو سچا ثابت ہو اس کو دونوں قبلے دے دیے جائیں، دونوں قبلے دے دیے جائیں۔ یہ چیلنج ہے یہودی کے لیے، یہ چیلنج ہے وہابی کے لیے، اور انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، اللہ نے توفیق دی تو یہ سب باتیں اللہ کے فضل سے انگریزی زبان میں بھی ریکارڈ کی جائیں گی تاکہ یہ پیغام ایک عالمی سطح تک پہنچ جائے اور صرف اردو سپیکر کمیونٹی تک محدود نہ رہ جائے۔ تو انشاءاللہ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ آج اگر مثال کے طور پہ اگر پاکستان سے کوئی اچھا حکمران اٹھے یا مکہ سے کوئی اچھا حکمران اٹھے اور اسلحے کے زور پہ اگر وہ فلسطین پہ قبضہ کر لے، اسرائیل اور امریکہ کو ہرا دے، تو جیت کس کی شمار ہوگی؟ اسلحے کی شمار ہوگی، جنگی طاقت کی شمار ہوگی، عقیدے اور دین کی جیت تو نہ ہوئی۔ اس وقت تو حال یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اپنی جنگی طاقت کے ذریعے قابض ہیں، لہٰذا یہ ان کی ظاہری فتح، ان کی ظاہری غلبے کی کیفیت ان کے اسلحے کی ہے، ان کے عقیدے اور دین کی نہیں ہے۔ اور ہمارا یہ چیپٹر، ہمارا یہ ساری کوشش یہ عقائد و نظریات کے حوالے سے ہے کہ آؤ بات کرو، دیکھو، ثابت کرو کہ حق کون ہے، سچا کون ہے، وہابیوں میں سے، یہودیوں میں سے یا مسلمانوں میں سے، آؤ بات کرو۔ اچھا، اور آگے چلتے ہیں۔ سجدہ آدم میں وہ قبر پرستی نہیں تھی، وہ شخصیت موجود تھی آدم علیہ السلام کی۔ اور اگر وہابیوں کو صرف قبر پرستی کے حوالے سے ہی اعتراض یاد آتا ہے تو پہلی بات یہ کہ سجدہ آدم وہ قبر پرستی کے زمرے میں تو نہیں جا سکتا، ہاں وہابیوں کے عقیدے کے مطابق شخصیت پرستی کے زمرے میں تو جا سکتا ہے نا۔ اور جب اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو کیا اللہ نے یہ وضاحت بیان کی تھی کہ یہ سجدہ الوہیت ہے یا سجدہ تعظیمی ہے؟ اللہ نے تو یہ وضاحت نہیں بیان کی۔ کیا فرشتوں نے یا ابلیس نے یہ سوال پوچھا تھا کہ یا اللہ یہ سجدہ الوہیت کرنا ہے یا یہ سجدہ تعظیمی کرنا ہے؟ انہوں نے یہ سوال نہیں پوچھا۔ ہاں، جب حکم ہوا کہ سجدہ کرو تو بس کرو، تو جب سجدہ کرو تو وہ قبر کو سجدہ نہیں کروایا گیا، وہ ایک زندہ شخصیت کو کروایا گیا۔
تو اب اگر وہابی ڈیفینیشنز کو پکڑیں تو وہ واقعہ وہ قبر پرستی نہیں کہلا سکتا، وہ شخصیت پرستی کے زمرے میں آئے گا۔ تو اگر شخصیت پرستی اس واقعے سے لے کے آج یہاں 2023 میں ہم اپنے حالات و واقعات کو دیکھیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا، آنکھیں کھولیے، دیکھیے پوری دنیا کے نقشے پر، ملکوں کے ناموں پر، ریاستوں کے ناموں پر غور کریں تو بڑے بڑے ان سارے جو اقوام متحدہ کے نیشنلزم کے یہ شرک کے تماشے ہیں، ان میں سے صرف آپ کو 2 نام ایسے نظر آئیں گے جو شخصیت پرستی سے منسلک ہیں۔ ایک ہے اسرائیل، یہ وہ ریاست ہے جو یاجوج اور ماجوج نے زائونزم یعنی صہیونیت کے نام پہ یہودیت کا لبادہ اوڑھ کے بنائی، اور اس ریاست کا نام ہے اسرائیل۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، اور یہ لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا، یعنی یہ ایک شخص، ایک شخصیت کے نام سے جڑا ہوا لفظ ہے اسرائیل۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ سعودی عرب، ایک شخص سعود کے نام پر، تو ادھر اسرائیل ایک شخص، ادھر سعود ایک شخص۔ تو آج آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں قبلوں پر جو حاکم ہیں، جو قابض ہیں، یہی 2 شخصیت پرست ہیں، یہی 2 نسل پرست ہیں۔ آل سعود میں سے جناب ایک بیٹا فوت ہوا، دوسرا بادشاہ بن گیا، دوسرا فوت ہوا، تیسرا بادشاہ بن گیا، تیسرا فوت ہوا، چوتھا بادشاہ بن گیا۔ واہ جی، یہ نسل پرستی نہیں ہے کیا؟ اور یہ جو اسرائیل آج کئی ہزار سال بعد ایک شخص کے نام پہ ریاست بنائے بیٹھے ہیں، تو کیا یہ شخصیت پرستی نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس شخصیت پرستی کا فیصلہ بھی ہمیں اس پرانے واقعہ آدم سے کرنا ہے کہ قبر پرستی اور شرک پرستی کے نام پر جو شور مچایا گیا ہے اس کے اندر اصل حقائق کیا ہیں۔ اب اصل حقائق کا ایک اور پہلو آپ سن لیں کہ فرشتوں کے بارے میں سورۃ الانعام کی غالباً آیت نمبر 61 میں فرمایا گیا کہ فرشتے لا یفرطون، وہ غلطی نہیں کرتے، غلطی سے مبرہ ہیں، اللہ نے انہیں غلطی سے پاک رکھا ہے، گناہ سے پاک رکھا ہے۔ اور انسان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، عمومی طور پہ ہم عام انسانوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم خطا کے پتلے ہیں۔ تو ہم انسان اگر خطا کے پتلے ہیں اور فرشتے اگر لا یفرطون کی اس کیٹیگری میں، اس زمرے میں آتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرشتوں کو سجدہ کیوں نہیں کروایا؟ آدم کو کہا جا سکتا تھا کہ تم خطا کے پتلے ہو، اور یہ فرشتے لا یفرطون کی کیٹیگری میں ہیں تو تم ان کو سجدہ کرو، لیکن اللہ نے فرشتوں کو سجدہ نہیں کروایا، آدم کو کروایا۔ تو اب یہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ پھر آدم کو کیوں کروایا؟ آدم تو خطا کے پتلے قرار پائے، اور ان کی نسل ہم انسان آج بھی غلطیاں کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں۔ ہاں، انبیاء اور رسل کی شانیں، صالحین کے قصیدے، ان کی الگ بات ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، پہلے بھی کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے کہ صالحین کی شانیں کیا ہیں، خلیفہ کی شان کیا ہے۔ اور خلیفہ کی شان ہی سے یہ پروگرام شروع ہوا تھا کہ جہاں خلیفہ کی شان آ جائے، انی جاعل فی الارض خلیفہ کا اعلان کر دیا جائے، وہاں پہ المتکبر، شیطان کے تکبر کو یعنی اپنی ذاتی صفت کی نفی کرتے ہوئے اس متکبر شیطان کو وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قرار دیتا ہے، اور دراصل یہ خلیفہ کی نعت ہی ہے، قصیدہ ہی ہے۔ اور آگے چلیں، سجدہ آدم کے حوالے سے پھر یہ خلاصہ کہ خالص توحید صرف رب تعالیٰ کا مان لینا نہیں ہے، خالص توحید اصل چھپی ہوئی ہی انی جاعل فی الارض خلیفہ کے اعلان میں ہے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ اگر آدم علیہ السلام نے جنت میں رہتے ہوئے وہ خطا کر لی کہ وہ گندم یا سیب یا وہ پھل کھا لیا، شجر ممنوعہ جسے اللہ نے منع قرار دیا تھا، اس کا پھل بھول کے کھا لیا اور ایک خطا ہو گئی،
اور اس خطا پہ کئی باتیں کئی حکمتیں ہمارے بزرگ پہلے ہی بیان کر چکے ہیں، لوگ مسلمان جانتے ہیں، لیکن اس زاویے سے سوچیں کہ جب آدم سے خطا جنت میں ہوئی تو پھر آدم کو سجدہ کیوں کروایا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ سجدہ دراصل آدم کے جسمانی پتلے اور شخصیت کی صورت میں تو نظر آ رہا تھا، لیکن در حقیقت اور دراصل وہ سجدہ نور محمدی میں تھا جو ان کی پیشانی میں سجا دیا گیا تھا۔ اللہ نے چاہا تو قرآن و حدیث سے انشاءاللہ اس بات کو سجدہ آدم سے ثابت کریں گے کہ وہ سجدہ نور محمدی کے لیے تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔